ناظرین کی خدمت میں شفیق عابدی کا آداب۔ دوردرشن بنگلور بزم اردو کے زیر اہتمام منعقد کیے گئے پیغام کربلا اسپیشل پروگرام میں آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ قابل اس کے کہ ہم کربلا اور امام حسین کے تعلق کچھ گفتگو کریں، بارگاہ رب العالمین میں مناجات پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ عرض کیا ہے کہ مال و دولت اور نہ حکومت دے اللہ، مال و دولت اور نہ حکومت دے اللہ، دینا ہے تو نور محبت دے اللہ، مال و دولت اور نہ حکومت دے اللہ، دینا ہے تو نور محبت دے اللہ، دیکھ کے ہم کو ساری دنیا رشک کرے، دیکھ کے ہم کو ساری دنیا رشک کرے، ایسا ہنر دے ایسی حکمت دے اللہ۔ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کے بعد یہ لازمی ہے کہ بارگاہ رحمت للعالمین میں نعت کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے۔ تو 4 منٹ سے عرض کیے ہیں کہ اہل دنیا سوچتے کیوں ہیں کہاں ہیں مصطفیٰ، اہل دنیا سوچتے کیوں ہیں کہاں ہیں مصطفیٰ، سوچ جس جا ختم ہوتی ہے وہاں ہیں مصطفیٰ، اہل دنیا سوچتے کیوں ہیں کہاں ہیں مصطفیٰ، سوچ جس جا ختم ہوتی ہے وہاں ہیں مصطفیٰ، ہے قرت تو ابتدا سے قائل وحدانیت، ہے قرت تو ابتدا سے قائل وحدانیت، دل مگر مجذوب ہے جس میں نہاں ہے مصطفیٰ، دل مگر مجذوب ہے جس میں نہاں ہے مصطفیٰ۔ تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں کربلا کی طرف۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ کربلا کا معرکہ ہمیں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہمارے ذہنوں میں کربلا کا معرکہ کا تصور آ جاتا ہے۔ ہر وقت ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کربلا میں ہوا کیا، نواسۂ رسول کو کیسے شہید کیا گیا، اہل بیت اطہار پر کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ انہی کی یاد میں جو آج یہ پیغام کربلا کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں سب سے پہلے ایک ایسے ذاکر اہل بیت، سوزخان اہل بیت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جو بہت ہی خوبصورت انداز میں معرکہ کربلا میں گزرے ہوئے غم و اندوہ کا تذکرہ اشعار کے ذریعے کرنے کا ہنر جانتا ہے، جسے ہم سب سید ظافر رضا کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، آباد رہے دل میں عزا خان ہمارے، بس زندگی گزرے غم سرور کے سہارے، سرور کے سہارے، ہم فرش عزا سے نہ کبھی دور ہو مولا، ہر وقت زبانوں پہ شبیر کنوہا، شبیر کنوہا، مل کے کرے ماتم حسین، مل کے کرے ماتم حسین، میں بھی کہوں یا حسین تم بھی کہو یا حسین، مل کے کر ماتم حسین۔ جن و بشر اولیاء کہتے ہیں سب انبیاء، جن و بشر اولیاء کہتے ہیں سب انبیاء، ہے یہی رب کی رضا حسین، مل کے کر ماتم حسین، مل کے کرے ماتم حسین۔ باٹتا حیات ہے ضامن نجات ہے، مانگتی حسین سے ساری کائنات ہے کرم کا ابر بے قرار، بھرتا ہے حسین جھولیاں، بخششوں کا بادشاہ ہے سخا کا شہنشاہ، بخششوں کا بادشاہ ہے سخا کا شہنشاہ، سب پہ کرتا ہے عطا حسین، مل کے کر ماتم حسین، مل کے کر ماتم حسین۔ سجدگاہ اولیاء کربلا ہی کربلا، روزگاہ انبیاء کربلا ہی کربلا، حق کا راستہ ہے کربلا، دین کا پتہ ہے کربلا، دل جان و دل فدا آؤ
چلے کربلا دل نے جان و دل فدا آؤ چلے کربلا سب کو دیتا ہے صدا حسین مل کے کرے ماتم حسین مل کے کرے ماتم حسین بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ اہل بیت میں سید ظافر رضا نے نذرانِ عقیدت منظوم نذرانِ عقیدت پیش کیا. تو آئیے حضرات اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں مرثیہ خوانی کی طرف. اہل دکن کا یہ رویہ رہا ہے ابتدا سے کہ عزاداری میں پہلے سوز خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد مرثیہ خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد نوحہ پیش کیا جاتا ہے. تو آئیے معروف مرثیہ خوان جناب ناصر رضا اور ان کے ساتھی جناب سید عابس رضا اور جناب علی رضا سے میں گزارش کروں کہ وہ مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے مومن و حسین پا شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یا ورنہ کوئی ہے نا کوئی بھائی پاس ہے. لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے. لو چل رہی تھی پیاس تھی وقت زوال تھا، بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کلا، بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کلا لیتا. اے مومنو خیال کرو دل میں تم ذرا، وہ پیاس وہ زخم وہ صحرائے کربلا، وہ سامنے کی دھوپ زخموں کا منہ کھلا، وہ لو سے پٹنا زخموں کا وہ درد وہ لو سے پٹنا زخموں کا وہ درد وہ جفا. کیا دکھ اٹھائے فاطمہ کے نورے نے، آپ صحیح تمہارے لیے یہ حسین، آپ صحیح تمہارے لیے یہ حسین. ارے یہ کہتے تھے حسین کے یک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگائی فاطمہ زہرا کیے صدا. وقت نماز عصر بھی نزدیک آ، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا. اسلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جھک کر حسین شکر کا سجدہ، جھک کر حسین شکر کا سجدہ کرو. یہ لالچ میں وہ لائیں خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی، چھاتی پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آتے، تب نور چشم فاطمہ نے آگے کو، تب نور چشم فاطمہ نے آگے کو لے دیکھا تو کوئی دوست ہے نا غم خسار ہے، خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار، خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے. اس پر بھی کچھ لئی کے اثر ہوا،
خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا. اس وقت آئی فاطمہ زہرا کیے صدا. اے شمر میرا لال ہمیں جرم دے, اے شمر میرا لال ہمیں جرم دے خطا. یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے خلق پر. خنجر نہ پھیر بھوکے و پیاسے کے ہو, خنجر نہ پھیر بھوکے و پیاسے کے ہو. ارے میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو, ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو. للہ نہ زیر دیکھ تو تڑپا حسین کو. پھٹے ہیں زخم ہوتی ہے ایزاؤں سے, پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزاؤں سے, پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزاؤں سے. ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھے دل ملول کا. بچے کو میرے چھوٹے صدقہ رسول, بچے کو میرے چھوٹے صدقہ رسول, بچے کو میرے چھوٹے صدقہ رسول لے گا. بہت ہی خوبصورت انداز میں مرثیہ پیش کیا گیا بارگاہ اہل بیت میں. تو آئیے, جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ پہلے سوزخوانی ہوگی, اس کے بعد مرثیہ خوانی ہوگی, اس کے بعد خطاب ہوگا. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان امام جمعہ و جماعت مسجد جعفریہ علی پور محترم المقام حجت الاسلام مولانا سید محفوظ رضا عابدی صاحب تشریف فرما ہے. لہٰذا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پیغام کربلا کے تئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے, خطاب فرمائے. ان کا استقبال کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وعلی اصحابہ المعصومین اولیاء اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. خداوند کریم قرآن شریف سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرما رہا ہے, اے رسول یہ اعلان کر دو دنیا کے سامنے حق آ گیا, باطل چلا گیا, باطل کو جانا ہی تھا. مفسرین قرآن کریم جب قرآن میں کسی آیت لفظ حق کو مشاہدہ فرماتے ہیں تو یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد کیا ہے. نظریات الگ الگ ہیں. بعض نے کہا حق یعنی قرآن, حق یعنی ذات گرامی رسول اسلام, حق یعنی دین اسلام. ہم جس معنی کو بھی لیں یہاں پر کہ حق زندگی میں صحیح اور مثبت اصول کا نام ہے حق. ہم مختلف مناسبتوں میں یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں کہ یہ حق میرا تھا, یہ ان کا حق تھا, انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا, حق سے بات نہیں کی. انسان اگر دنیا میں سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی کرتے ہوئے سارے انسانوں کو کامیابی کی طرف آگے لے جانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ دنیا میں انسان حق کو پہچانے اور حق کی حمایت کریں. جب تک حق کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک حق کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جب انہوں نے پہچانا نہیں تو تیار کیا ہوں گے.
آپ انبیاء کی تاریخ میں دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے کم تھے، ڈوبنے والے زیادہ۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ نجات پانے والے کم تھے، غرق ہونے والے زیادہ، اس لیے کہ حق کو پہچاننے والے کم تھے۔ جنہوں نے حق کو پہچانا وہ کشتی میں آ گئے، حق کی طرفداری کی، حق کی حمایت کی۔ جنہوں نے حق کو پہچانا وہ موسیٰ کے ساتھ نکل گئے اور نجات پا گئے۔ جنہوں نے حق کو نہیں پہچانا فرعون کے ساتھ رہے، غرق ہو گئے۔ حق اگر انسان غور کرے تو یہ اعتراف کرے گا کہ ہر سماج، ہر سوسائٹی، ہر اجتماع کی روح رواں کا نام ہے حق۔ جب تک حق زندہ رہے گا انسانیت زندہ رہے گی، روح رہے گی، ورنہ بغیر حق کے اگر طرفداری باطل کی ہو جائے، اگر ساتھ باطل کا دیا جائے تو انسان تو رہے گا، انسانیت مر جائے گی۔ جس میں انسان رہے گا، روح جو انسانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ قانون ہے، سنت ہے خدا کی، جب بھی دنیا میں روح انسانیت ختم ہونے کی طرف جاتی ہے تو ایک ناجی اور نجات دینے والے کو بھیج دیتا ہے۔ دور جاہلیت میں جب زمانے میں بغاوت، شقاوت، عداوت، رذالت، ان جیسی منحوس صفتوں سے لوگ زندگی کر رہے تھے تو آخری نبی کو اللہ نے نبوت دے کر نجات دینے کے لیے بھیج دیا۔ رسول نے اپنی محنت سے خدا کے دستور کو جب دنیا کے درمیان پیش کیا تو محبت، الفت، مودت، ان چیزوں میں وہ ماحول بدل گیا۔ ایک کریہ چہرہ خوبصورت منظر میں نظر آنے لگا۔ جو کل تک ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے اپنے گھر میں جگہ دینے لگے۔ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے انہوں نے بیٹیوں کی نعمت پر شکر کرنا شروع کر دیا۔ یہ ماحول بدل گیا۔ رسول نے پھر روح ڈال دی انسانیت کی۔ اب یہ روح ڈالنے کے بعد جب رسول اس دنیا سے گئے تو انسانیت کے دشمن، روح اجتماع، روح زندگی جو انسانیت اور حق کی طرفداری اور حق کی پہچان ہے، اس کے دشمن ہمیشہ رہے ہیں۔ اور دوبارہ حق کو حیات دینے کے لیے بہت قربانیاں دینا درکار ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک، پیارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمارا حق تھا ہندوستان میں آزاد زندگی کرنا، ہمارا حق تھا حریت کے ساتھ زندگی کرنا۔ کتنے خون ہم نے بہائے، کتنے قربانیاں ہم نے پیش کی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ حق کے ساتھ آئیں اور ہمارا حق لیں۔ تو ہمیشہ حق لینے کے لیے، حق کو برسر اقتدار بٹھانے کے لیے، حق کا پرچم اونچا کرنے کے لیے قربانیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایثار اور یہ جذبہ لے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قربانیوں سے ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہمارے ملک میں جو حق تھا ملک کا وہ حق آیا۔ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ ہر ملک کی ایک خوبصورتی، ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر انسان کو آزادی ہے، ہر فکر کو آزادی ہے، ہر فرقے کو آزادی ہے، ہر مذہب کو آزادی ہے۔ یہ آزادی ہی ہمارے ملک کی خوبصورتی اور یہ یہاں پر جو سب کا مسلم حق ہے وہ حق ہے۔ تو آخری نبی کے بعد کچھ انسان ماحول تیار کر دیا کہ اتنے زخم، اتنے نقصان اس آزادی، حریت اور حق کو جو انسانوں کا تھا پہنچانا شروع کر دیا کہ انسانیت حالت احتضار میں چلی گئی تھی۔ جب انسانیت کو حالت احتضار میں رسول کے نواسے نے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہو گئے یہ کہہ کر، ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں۔ یہ کربلا کے دشت میں ایھا الناس کا خطاب
جبکہ وہاں پر بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان تھے تو رسول کے نواسے کو یوں کہنا چاہیے تھا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، نہیں، بلکہ نواسہ رسول نے دشت کربلا میں ایھا الناس کا نعرہ لگا کر بتایا کہ میرا قیام کسی مذہب کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ میں انسانوں کو خطاب کر رہا ہوں، اس لیے کہ دین اللہ کا انسانوں کے لیے ہے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے بھی جب دین میں قرآن میں پیغام دینا چاہا تو یوں کہا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو، ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے انسانوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو رسول کے نواسے نے بھی انسانیت کو یاد کیا اور کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، تو قربانیاں پیش کی۔ تو اس لیے ہم جو حق کے طرفدار ہیں، ہم یہ نہ کہیں، کوئی یہ نہ مانے کہ کربلا کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور مخصوص ہے کسی مذہب کی، نہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا حق کے ساتھ ہے۔ حق کو بچانے کے لیے حسین نے کیا کیا قربانیاں دی۔ یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی۔ اگر آج ہم کسی باحجاب عورت کو دیکھتے ہیں، باپردہ عورت کو دیکھتے ہیں، کسی جگہ اذان سنتے ہیں، کہیں محبت دیکھتے ہیں، صداقت دیکھتے ہیں، کہیں بھائی چارگی دیکھتے ہیں، کہیں دو الگ عقیدے رکھنے والے ایک ساتھ بیٹھ کر ہم کہیں پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ کہاں سے آیا؟ یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی۔ بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیمبر نے۔ حسین غربت کے عالم میں جب اپنے ہاتھ میں اصغر جو 6 مہینے کا بچہ تھا، 6 مہینے کے بچے کے لیے ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو دھوپ نہ لگے، میرے بچے کو کبھی تڑپ کا احساس نہ ہو، میرے بچے کو بھوک کا احساس نہ ہو۔ ابھی بچے کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہیں، ماں دودھ پلانے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ ابھی بچے کا رونا شروع نہیں ہوتا، باپ آغوش میں لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ حسین دین اور حق کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ دشت کربل ہے، غربت کا ماحول ہے، ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے حسین کہہ رہے ہیں میں بھی 3 دن کا پیاسا، میرا 6 مہینے کا بچہ بھی 3 دن کا پیاسا ہے، اس میرے بچے کو کم از کم 1 گھونٹ پانی دے دو۔ لیکن اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس سوال آپ کے جواب میں 3 شعبہ تیر بچے کے گردن پر چلایا گیا۔ حسین نے بچے کو تڑپتا دیکھا تو اپنے سر کو آسمان کی طرف کر کے فرمایا پروردگار یہ مصیبت بھی سہنا میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ یہ سب تیری نگاہوں میں ہو رہا ہے۔ جو کچھ تو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، وہ حق کرتا ہے، وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ناظرین، ابھی آپ لوگوں نے ایک بصیرت افروز، ایمان افروز خطاب سماعت فرمایا، تو آئیے اب آخر میں ہم، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ آخر میں نوحہ خوانی ہوگی، تو آئیے اب میں معروف نوحہ خوان جناب میر امانت علی اور میر مقبول حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نوحہ پیش کریں۔ ماتم کرو حسینیو، ماتم حیات ہے، یہ ماتم حسینی راہ نجات ہے، ماتم کرو حسینیو، ماتم حیات ہے، ماتم کرو حسینیو، ماتم حیات ہے، ماتم کرو حسینیو، ماتم حیات ہے، ساحل پس ہو رہا ہے
شہنشاہ تشنگی، صدیوں سے ہے جری کی یہی طرز زندگی، ہونٹوں کا پیاسی پاؤں کے نیچے فرات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، تختے یزید کانپا حکومت لرز اٹھی، بیعت بھی خالی ہاتھ یہ کہہ کر کڑک گئی، اصغر کی بند مٹھی میں کل کائنات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، دربار میں حسین کے تشریف لائیے، دنیا و آخرت کا یہاں درس لیجیے، یہ مجلس حسین نہیں دینیات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، ہو کر جدا بہن سے بچھڑ کر حسین سے، پیاسا شریر ہو گیا ساحل پچین سے، موجیں تڑپ رہی ہے پریشان فرات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، کرب و بلا کے نقشے قدم پر چلو مجیب، بن جائیں گے امانت و مقبول کے نصیب، یہ راہ مستقیم ہی راہ نجات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے، ماتم کرو حسینیو ماتم حیات ہے،